میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ پیرنٹنگ کا جو پروسیس ہے، پیرنٹنگ کا جو طریقہ ہے، جو میکینزم ہے، اس میں مفعول کون ہوتا ہے، آبجیکٹ کون ہوتا ہے، کس چیز پہ کام کیا جاتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بھی مجھے بتا سکتا ہے؟ اولاد پہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں سے اکثریت اسی چیز کی قائل ہے کہ پیرنٹنگ میں، اس کے میکینزم میں جس ہستی پہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اولاد ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس ہستی پہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے وہ میں ہوں، وہ پیرنٹس ہیں۔ پیرنٹنگ کا جو مفعول ہے، جو آبجیکٹ ہے، اٹ از دا پیرنٹس themselves, not the kids۔ آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں دو طرح کے پیرنٹس ہیں، ایک کنسرن پیرنٹس ہیں اور ایک انکنسرن پیرنٹس ہیں۔ کنسرن پیرنٹس وہ ہیں جو اپنی اولاد کی نشو و نما کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں فکر مند ہیں، اور ایک انکنسرن جو مست پیرنٹس ہیں، جن کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ان کی اولاد کیسی بھی بن جائے، کیونکہ ان کے خود لائف سٹائل ویسا ہے۔ تو جو کنسرن پیرنٹس ہیں ان میں سے بھی تھوڑے ایسے ہیں جو اولاد کی تربیت پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کریکٹر بلڈنگ میں فوکس کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کریکٹر بلڈنگ اور چیز ہے، بیہیویئر اور چیز ہے، ٹیبل مینرز اور چیز ہے، اسپیکنگ سٹائل اور چیز ہے، کریکٹر بلڈنگ اور چیز ہے، تقوی اور چیز ہے۔ تو بہت تھوڑے کنسرن پیرنٹس ہیں، ایک لمیٹڈ پورشن ہے جو ان کی تربیت پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم گاڈ کانشیس بنائیں۔ اور ان تھوڑے جو پیرنٹس میں سے اکثریت کا جو میتھڈالوجی ہے آف تربیہ، اٹ از رانگ، اٹ از ناٹ رائٹ۔ ہمارا جو پیرنٹنگ کا کانسیپٹ ہے وہ بالکل الٹ پلٹ ہوا ہوا ہے، جسی کی وجہ سے ہم لوگ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے، ہم ان کو مار دھار کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی اچھی تربیت کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہوتا کیا ہے، جب بچہ جوانی میں پہنچتا ہے تو ہم اس کے سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ہمارا بہترین دوست ہوتا اور ہم سے ہر بات آ کے شیئر کرتا ہے، لیکن اس سے اپوزٹ ہو رہا ہے۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم پیشنس ان پیرنٹنگ کو اس طرح سے پڑھیں کہ اللہ کے نبی کی احادیث جو کہ بہت امیزنگ ہیں وہ پڑھیں، اور ایک طریقہ میں نے سوچا یہ کہ ہم اس پیرنٹنگ کے کانسیپٹ کو سمجھ کے ایک اپنا زاویہ چینج کریں کہ جو چیز ہمیں گھر میں اریٹیٹ کرتی تھی وہ ہمیں اریٹیٹ کرنا چھوڑ جائے، وہ ہمیں اریٹیٹ ہی نہ کرے۔ جو بچے کی ایکٹیویٹیز، اس کی باتیں ہمیں تنگ کرتی تھیں، وہ ہمیں تنگ کرنا ہی چھوڑ دیں، ہم اس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہے ہوں کہ ہم اس گھنٹے بعد جب اس دروازے سے نکلیں تو ہم اپنے بچوں کو ایک ڈفرینٹ زاویے سے دیکھ رہے ہوں۔ ان کی جو باتیں ہمیں تنگ کرتی تھیں، ان کا شرارتیں کرنا، وہ ہمیں پسند آنے شروع ہو جائے۔ ان کے بہت سارے سوال پہ سوال پوچھنا وہ ہمیں برا مت لگے اور وہ ہمیں اچھا لگنے شروع ہو جائے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج اس بارے میں بات کریں گے، اور میں آپ کو اس کانسیپٹ سے لے جاؤں گا کہ ہم انشاءاللہ آخر میں کچھ احادیث ذکر کریں گے، لیکن مینلی ہم پیرنٹنگ کے کانسیپٹ کو سمجھیں گے تاکہ ہمیں شروع میں ہی غصہ ہی نہ آئے، تاکہ ہماری ڈائنامکس جو ہیں وہ چینج ہو جائیں۔ یہ بات جان لیں کہ پیرنٹنگ کے بہت سارے گولز ہیں، اور جو سب سے بڑے 3 گریٹر گولز آف پیرنٹنگ ہیں ان میں سے پہلا ہے کانفیڈنس، کہ آپ کا بچہ کانفیڈنٹ بچہ بن جائے، اس کو لوگوں کا خوف نہ ہو، وہ کانفیڈنٹ ایک پرسنالٹی بن جائے۔ دوسرا گریٹر گول جو پیرنٹنگ کا ہے وہ کریکٹر ہے، اس کی کردار سازی کرنا، اس کو گاڈ کانشیس بنانا۔ یہ جان لیں کہ پیرنٹنگ کا یہ بہت ہی چھوٹا گول ہے کہ وہ انجینئر بن جائے یا ڈاکٹر بن جائے۔ یہ جان لیں کہ پیرنٹنگ کا یہ بہت مائنر گول ہے کہ وہ ایک رچ انسان بن جائے، یا لوگ اس کی معاشرے میں رسپیکٹ کرنا شروع ہو جائیں بیکاز آف ہز منی، ہز اسٹیٹس اینڈ ایوری تھنگ۔ رادر پیرنٹنگ کے بڑے گولز جو 3 ہیں ان میں سے پہلا کانفیڈنس، دوسرا کریکٹر، اور تیسرا کریٹیویٹی، کہ اس کو ایک کریٹیو انسان بنایا جائے۔ بچے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سے ہی بہت ایمنس پوٹینشیل لے کے آتے ہیں کریٹیوٹی کا۔ آپ میں سے کتنوں نے اپنے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ آپ نے کبھی اسے نہیں سکھایا تھا، یا وہ سوالات پوچھ رہے ہیں جو آپ نے نہ تو اسے سکھائے تھے نہ اس نے کسی سے سنے۔ ان کے جو اپنا کریٹیو مائنڈ ہے، سپر جینیس مائنڈ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے، اس سے وہ سوالات کر رہا ہے۔ ابھی میں کچھ دن پہلے
فیملی کے ساتھ گیا ہوا تھا ہنزا اور پسو اور آگے ندرن ایریاز، تو بچے عجیب عجیب سوال کر رہے تھے واللہ، اور کہتے تھے کہ بابا یہ پہاڑ کیسے بنتے ہیں اور یہ دریا کیسے چلنے شروع ہوتے ہیں، شروع میں تو دریا چھوٹا تھا، بڑا کیسے ہو گیا، اور یہ ہم کیوں نہیں اڑ پا رہے، اور یہ چڑیا کیسے اڑتی ہے. یہ کسی نے نہیں سکھایا انہیں، لیکن اللہ کی طرف سے کریٹیو مائنڈ ہے ہر بچے کا جو کہ وہ لے کے آتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہماری تربیت اور ہمارا معاشرہ اس کو دباتا جاتا ہے، حتیٰ کہ کریٹیوٹی اس میں بالکل زیرو ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. تو ہم نے اسے کانفیڈنس بلڈنگ کرنی ہے، ہم نے اسے کریکٹر کو نرش کرنا ہے، اینڈ وی ہیو ٹو نرچر دیئر کریٹیوٹی. یہ 3 بڑے گول ہیں پیرنٹنگ کے. یہ ایک ڈائیگرام ہے، اس کو آپ دیکھ لیں. اس ڈائیگرام سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کانفیڈنس بیسک کرائٹیریا ہے جس کے اوپر ایک بچے کا کریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے اور کریٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اگر جو بچہ کانفیڈنٹ نہیں ہے نا، وہ نہ اچھے کریکٹر کا بن سکتا ہے، نہ ہی وہ کریٹیو انسان بن سکتا ہے. اور سب سے بری چیز جو بچے کے کانفیڈنس کو تباہ کرتی ہے وہ اس کو ڈانٹنا، اس پہ چیخنا اور اس کو مارنا. جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے پیشنس ان پیرنٹنگ. آپ اپنے بچے کے کانفیڈنس کو شیٹر کر دیتے ہیں کسی کزن کے سامنے اس پہ چیخ کے، چاچو ماموں کے سامنے اس پہ تھپڑ لگا کے، بوا خالہ کے سامنے اس کو بول کے کہ تمہیں تو یہ کام کرنا ہی نہیں آتا، تم کیا کرو گے. اور ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی بہت زیادہ ہو رہا ہے. جو کانفیڈنس ہے بچے کا وہ بیسک چیز ہے. اگر یہ شیٹر ہو گیا تو پھر وہ نہ کریٹیو انسان بن پائے گا، نہ وہ کریکٹر والا انسان بن پائے گا. اور وہ لوگوں سے ڈر کے، اس کو اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اس کو لوگوں کا خوف ہوگا. کیونکہ گاڈ کانشیسنیس از اپوزٹ ٹو پیپل کانشیسنیس. ویسٹ نے جو ہمیں سکھایا وہ یہ سکھایا کہ آپ کانفیڈنٹ صرف تبھی بن سکتے ہیں جب آپ پراؤڈ ہوں اور روڈ ہوں. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نہیں، یو کین بی اے کانفیڈنٹ مسلم اینڈ اسٹل یو کین بی ہمبل بینگ. آپ ایک بہت کانفیڈنٹ انسان ہو سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ غریبوں کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتے ہیں. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے، بڑا گھر نہیں ہے، لیکن یو کین اسٹل بی اے کانفیڈنٹ پرسن. یہ ہمیں ویسٹ نہیں سکھاتا. اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ اپنے وعدے کی پابندی کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا خیال رکھیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ان کے ساتھ بیٹھے کھانا کھائیں، اینڈ اسٹل بی اے کانفیڈنٹ پرسن. یہ ہمیں ویسٹ نہیں سکھاتا. تو یہ پیرنٹنگ کے گریٹر گولز ہیں جن کو اچیو کرنا ہے ہم نے. اور یہ تو میں نے آپ کو آسمان دکھا دیا جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. یہ گول ہے، یہ مشن ہے جس کو اچیو کرنا ہے. اب جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ the journey of 1,000 miles begin with one step. کوئی بھی میلوں کو سفر شروع کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے انسان کو. تو what is the first basic step جو کہ ہم اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے لے سکتے ہیں؟ کوئی آپ میں سے بتائے گا کہ وہ بیسک سٹیپ کیا ہے، وہ بیسک چیز کیا ہے؟ بہت اسمال سی چیز ہے وہ، جو کہ ہم کر سکتے ہیں اپنے اس ویژن کو اچیو کرنے میں، اپنی اولاد کو کانفیڈنٹ، کریٹیو اور کریکٹر والا بنانے کے لیے. اینی ورڈز؟ ٹالرنس اور تقوی اور اچھا میں ایک سینٹینس بولتا ہوں، اس کو اپنے کمپلیٹ کرنا ہے. The basic thing that you can do with your children is to look dash, and which is to look happy. Children need happy parents more than knowledgeable parents. Children need happy parents more than qualified degree holders. عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے زیادہ مسکراتا ہوا کسی کو دیکھا ہی نہیں. آپ امیجن کریں ابو بکر صدیق کم مسکراتے ہوں گے، عمر بن خطاب کم مسکراتے ہوں گے، ان کی والدہ صحابیہ کم مسکراتی ہوں گی، لیکن ان بہترین لوگوں کا کمپیریزن اللہ کے نبی سے جب کیا تو کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہی نہیں.
ایک چائلڈ سائیکالوجسٹ نے اپنے ایک بچے سے پوچھا کہ آپ نے اپنی والدہ کو مسکراتے ہوئے کب دیکھا، یا وہ کب مسکراتی ہیں؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ جب وہ دوسرے بچوں سے بات کر رہی ہوتی ہیں نا تب بہت مسکراتی ہیں، ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے تو کبھی انہوں نے نہیں مسکرایا۔ اور اس کا باپ بھی بیٹھا ہوا تھا تو اس نے بھی کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ مجھ سے ہی بات کرتے ہوئے نہیں مسکراتی، جب باقی بچوں سے یا باقی لوگوں سے بات کرتے ہیں بڑے مسکرا رہی ہوتی ہیں۔ جس باپ کے لیے بچے کے سامنے مسکرانا مشکل ہو جائے، یہ یاد کر لیں اس بات کو، جس باپ کے لیے بچے کے سامنے مسکرانا مشکل ہو جائے وہ کبھی بھی اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی ایک بہترین باپ، ایک ایسا باپ جو کہ بہترین امت پیدا کرے وہ نہیں بن سکتا۔ اولاد کی اچھی تربیت سمجھانے سے کم اور مسکرانے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اچھی تربیت کے لیے کانوں کا استعمال زبان کے استعمال سے زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی تربیت کے لیے مجھے اس کو بٹھا کے گھنٹے 2 گھنٹے کا لیکچر دینا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کو اپنے سامنے بٹھا کے بس ایک بھاشن اس کے سامنے بولنا ہے کہ وہ سنتا رہے اور وہ امام بخاری بن جائے۔ اچھی تربیت کے لیے کانوں کا استعمال زیادہ چاہیے ہوتا ہے زبان کے استعمال سے۔ لیکن ہم لوگ جو ہم پیرنٹنگ کا کانسیپٹ سمجھتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ سامنے بٹھا دو اور لیکچر دو اور تربیت کرو اور اچھی باتیں بتاؤ اور حکم دو۔ تربیت کیا ہے؟ تربیت کیا ہے ویسے؟ تربیت بچے کو ریسٹرکٹ کر دینا نہیں ہے، تربیت اس کو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دینا نہیں ہے، تربیت اس کو یہ کہنا کہ اٹھو یہ کام کرو اور اس کام سے رک جاؤ، یہ نہیں ہے۔ تربیت یہ ہے کہ اس کو رسپانسبل بنایا جائے in his own choices. We should develop him, we should make him eligible of making good choices in his life happily. This is تربیہ۔ ہم لوگ کہتے ہیں، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اٹھو، بچے کو ڈانٹ رہے ہیں، سنتے پڑھو، تو نے فجر کی سنتے نہیں پڑھی، اٹھ فجر کی سنتے پڑھ، اور وہ بچہ اللہ اکبر کرے کھڑا ہوتا ہے۔ میں ایسے بچے کو دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ نماز میں کیا سوچ رہا ہوگا، اس کی نماز میں کیا خوشی ہوگا، کیا یہ نماز سے محبت کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی لذت کو محسوس کر رہا ہے، یا یہ جو جس نے کہا ہے یہ اس کے بارے میں سوچ رہا کہ کتنا میں نے فرض تو پڑھ لیا تھا نا، اور وہ بچہ بھی مطلب بالغ چھوٹا بچہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس کو سنتوں کی پابندی کرنے والا بنائے گی، حالانکہ ہم اس کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس سے اچھی بات کی نصیحت نہ کریں، اس میں آتا ہوں، لیکن 90% آف لسننگ از ریکوائرڈ اینڈ 10% آف اسپیکنگ از ریکوائرڈ۔ اسپیشلی جب آپ ریلیشن شپ بلڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور بچہ نہیں کرنا چاہ رہا تو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سنیں، 90% سنیں اور 10% اس کو بتائیں، اس کو نصیحت کریں، اس کو جانیں، اس کا خیال رکھیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں کرنی چاہیے، اور اس میں ہمیں کام کس پہ کرنا ہے؟ اپنے اوپر۔ اس پہ ہمیں بچے پہ کام نہیں کرنا، اس پہ ہمیں کام اپنے اوپر کرنا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں اپنے آپ کو سدھار لوں۔ اگلا کوشچن، ہاؤ ٹو لک ہیپی؟ واٹ ڈو یو ڈو ود یور سیلف ٹو کیپ یور سیلف ہیپی؟ آپ اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ واٹ ڈو یو ڈو ان یور پرائیویٹ ٹائم؟ What do you do with your own self to keep yourself happy? To keep your emotions in control, to keep your temperament in control. آپ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو خوش رکھ سکیں اچھی نسل کی تربیت کے لیے؟ ہم لوگ تو بہت ہی کم اپنی زندگی میں ٹائم نکالتے ہیں اپنے لیے۔ ہم اکثر جب ٹریننگز دیتے ہیں یونیورسٹیز میں تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں آپ کے دن میں آپ کی پرائورٹیز کیا کیا ہیں، آپ نے اپنا ٹائم کس چیز کو دینا ہے؟ اور لسٹ بنتی ہے، جاب، فیملی چورز، سلیپ، دوستوں کے ساتھ ملنا، اس میں ایک بھی لفظ ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے اپنے ساتھ گھنٹہ گزارنا ہے، میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے۔
میں نے کچھ وقت اکیلے اپنے ساتھ گزارنا ہے. یقین جانیں جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے نا تو بچہ تو اللہ کی طرف سے ٹھیک ہی آیا, وہ تو ٹھیک ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ جن ہاتھوں میں آیا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. جس گھر میں آیا ہے وہاں پہ اس کو سمجھا جا رہا ہے یا نہیں سمجھا جا رہا, یا اس پہ بہت ساری چیزیں تھوپی جا رہی ہیں.